اور آج سب سے بڑی توحید کیا ہے؟ کار صاحب بتا دیں، عمل کریں گے پھر حلوہ نہیں ملے گا۔ کسی نبی کو حلوہ نہیں ملا، نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نوح علیہ السلام کو قوم اتنا مارتی تھی کہ پتھروں میں دب جاتے تھے، فرشتے آ کے نکالتے تھے۔ پھر کیا حکم ہوتا تھا؟ جاؤ اپنی قوم کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے، کسی نبی کو نہیں ملا۔ اور سب سے بڑی توحید کیا ہے؟ مواحد چبر پائے ریزی زرش، چشمشیر ہندی، چشمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ز کس، امید و حراسش نباشت ز کس، ہمین است بنیاد توحید بس۔ مواحد جو ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ بر پائے ریزی، کہ اس کے قدموں میں، پاؤں کے اندر زرش، پوری دنیا کی دولت زر اکٹھا کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے، اس کو خریدنے کے لیے۔ پیسہ دیا جاتا ہے، دولت دی جاتی ہے انسان کو خریدنے کے لیے، وہ بکے گا نہیں، یہ اس کی پہچان ہے۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جھکانے کا، یا خرید لو یا جھکا لو طاقت سے، تو وہ بکے گا نہیں۔ چشمشیر ہندی، اگر ہند کی، ہندوستان کی پوری طاقت کٹھی کر کے ایک تلوار میں رکھ دی جائے اور اس تلوار کو نہیں برسرش رکھ دیا جائے اس کی گردن کے اوپر، سر کے اوپر، کہ تجھے تیری گردن اڑا دیں گے، سر کاٹ دیں گے تیرا، تو وہ جھکے گا نہیں۔ نہ دولت دیکھ کے بکے گا، نہ تلوار دیکھ کے جھکے گا، یہ اس کی پہچان ہے۔ امید و حراسش، نہ کسی سے امید رکھے گا، امید بھی صرف اللہ سے، اور کیا؟ ڈرنا بھی صرف اللہ سے۔ امید و حراسش، کوئی چیز کو ہراساں نہیں کر سکتی، ڈرے گا بھی صرف اللہ سے، امید بھی صرف اللہ سے۔ تو اللہ کے بندے کی یہ پہچان ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کی کروٹیں بیدار رہتی ہیں رات کو اٹھنے کے لیے۔ جس نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے اس کی تہجد کے وقت بیدار ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس نے فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے فجر کے لیے آج خود بیدار ہونی شروع ہو جاتی ہیں کروٹیں۔ یدعون ربہم، جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا، ڈر بھی میرا، مطلب بھی مجھ سے رکھتے ہیں، اور کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ کسی سے مطلب رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ان الشیطان یخوف اولیاء، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، ڈرائے گا آپ کو۔ فلا تخافوہم، نہ ڈرنا اس سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو مواحد کی یہ پہچان ہے، نہ کسی سے مطلب رکھے گا نہ کسی سے ڈرے گا۔ ہمین است بنیاد توحید بس، اس کی بنیاد توحید پر ہوگی، یہ پہچان ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ پہلی آیت بھی تکمیل جو ہوئی، یہ 7ویں آیت ہے سورہ مدثر کی، 7 آیتیں، چوتھی وہی ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی سے امید نہیں رکھنی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ سورہ مزمل میں بھی یہی آیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ نے صبر کرنا جو یہ باتیں کریں گی۔ اب صبر کس کے لیے کرنا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اب صبر کے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیے ہیں، دنیا میں کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس سے بڑا کیا انعام ہے جس کے ساتھ اللہ ہے؟ اور دوسرا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے لیے صبر کرتا ہے، اور میرے لیے صبر کرتا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ، جو میرے لیے صبر کرتا ہے، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیتا ہے، صرف میری رضا کے لیے۔ صبر 2 قسم کے ہیں، ایک تو کوئی تکلیف آ گئی، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو صبر ہے، ایک یہ ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور پھر آپ صبر کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ وَلَمَنْ انتصر بعد ظلمہ، اگر کسی کے پاس ظلم ہوا اس کے بعد وہ طاقت میں آ گیا، اس کو حکم ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہِم مِّن سَبِیل۔ لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ، جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے عزم کی بات ہے، عالی ہمت آدمی کا کام ہے یہ کام کرنا، ورنہ کون معاف کرتا ہے؟ دنیا میں یہ صبر ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد جو صبر کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے لیے صبر کرتا ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں، اس کا انعام کیا ہے؟
والذین صبروا ابتغاء، جنہوں نے صبر کیا، صبر ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی، رضامندی، رضا حاصل کرنے کے لیے خالصاً صبر کیا. پھر کیا کیا؟ واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو بھی قائم رکھا. وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا مال کو سرن، چھپا کر. چھپا کر کب خرچ کرنا ہے؟ کہ کوئی دوست ہے، کوئی احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ چھپا کے دیں تاکہ ان کا بھرم رہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی مصری گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آ کے آپ کے سوال کرے، اس کے سوال کو نہ ٹھکرائیں، اس نے اپنا بھرم رکھا ہوا ہے. اگر ہے تو دے دیں، نہیں تو اس کو کہیں جی دعا کرو، جتنا ہو اتنا دے دیں. ان کو کہیں جی یہ ہمارے پاس ہے، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے، ہم آپ کو زیادہ دے دیں گے. تو یہ ہے چھپا کے دینا. سرم و علانیہ، اور اعلانیہ بھی آپ نے دینا ہے. اعلانیہ کیسے دینا ہے؟ کوئی مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، کوئی ڈسپینسری بن رہی ہے، کوئی خیر کا سکول بن رہا ہے جہاں خیر کا کام ہو رہا ہے، عوام الناس کی، لوگوں کی بھلائی کے کام کے لیے کوئی جگہ بن رہی ہے، تو وہاں آپ دکھا کے دیں تاکہ لوگوں کے دل میں بھی شوق پیدا ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. وہاں چھپا کے دینا ہے، اس کا بھرم رہے. یہاں دکھا کے دینا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سرا و علانیہ.